یہ بتائیے گا 5 کروڑ روپے لیے ہیں آپ نے، یہ دعویٰ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے۔ اچھا، میں اس چیز پہ بہت زیادہ حیران اس لیے نہیں ہوئی کہ فواد صاحب کا اگر میں ماضی دیکھوں تو فواد صاحب اسی نوکری پہ رہے ہیں ہمیشہ، کہ انہوں نے اسی طرح کی بلیم گیم کے اندر انوالو رہنا ہے، بلکہ اسے انیشیٹ کرنا ہے ایسی گیم کو، اور اس کے بعد جا کر ان کی نوکری جو ہے وہ کہیں پوری ہوتی ہے اور ان کے کام سارے ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھی، میں انہیں اپنا بڑا مانتی رہی، سینئر مانتی رہی، لیکن ان کے جو آج کا رویہ ہے، خصوصاً وہ سارے لوگ جو شک کے زمرے میں آ رہے تھے ان کو چھوڑ کر ایک خاتون کا نام لینا، اس کو نشانہ بنانا۔ کتنے لوگ آپ کے خیال میں شک کے زمرے میں ہیں مومنہ وحید صاحب؟ آپ کے خیال میں کتنے تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو کہ ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ 7-8 تو شک کے زمرے میں ہیں، لیکن ووٹ تو 20-25 غائب ہونے والے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اختلاف جو ہے نہ ہمارا چیئرمین سے ہے نہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ ہے، یہ بات تو پرویز الہی پہ آتی ہے نا۔ پنجاب میں آپ دیکھیں بجلی، لیکن میری بات سنیں ایک سیکنڈ رک جائے، پنجاب کی دیکھیں انہی کو ووٹ پڑے بھی، پرویز الہی صاحب الیکشن جیتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں 20 سے 25 لوگ غائب ہونے والے ہیں، اس کا مطلب وہ سیاست کی وجہ سے ان کے ضمیر جگوائے گئے ہیں کسی کی وجہ سے، ورنہ اگر ان کو پرویز الہی صاحب سے اعتراض ہوتا تو وہ پہلا ووٹ بھی پرویز الہی صاحب کو نہ ڈالتے۔ دیکھیے جی، پرویز الہی کو جتوانے کے لیے تو میں خود بہت سرگرم رہی اور اسمبلی میں نے مارے کھائیں۔ واسف قیوم عباسی بیٹھے ہیں نا آپ کے پاس، آپ کے شو میں، انہوں نے مجھے نکالا تھا ان پولیس والوں کے ہجوم میں، جب میں نیچے گر گئی تھی ان کے پیروں میں، واسف صاحب آئے تھے بھاگتے ہوئے، انہوں نے مجھے نکالا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب پنجاب میں جو پچھلے 3.5 سال ہوتا رہا اس کو بدلنے جا رہے ہیں، کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہتری صرف گجرات ڈویژن بن گیا، منڈی بہاؤدین کے لوگوں کو نوکریاں ملنے لگ گئیں، ہر جگہ پہ جتنی کمیٹیاں تھیں قافلی کے لوگوں کی بھرتی ہونا بزدار صاحب شروع پر ہو یہ گئی۔ اعتراض نہیں ہوا کہ بزدار صاحب پر بھی تو یہی الزام تھا کہ پیسہ ساؤتھ پنجاب یا لیا میں اور تونسا شریف میں جا رہا ہے، ڈی جی خان میں جا رہا ہے، میاں والی میں جا رہا ہے، یہ الزام تو نہیں جی، اس وقت ہمارے سارے ایم پی ایس کو فنڈز مل رہے تھے، جب بجٹ آتا تھا سالانہ ہمارے ایم پی ایس کو فنڈز مل رہے تھے، تمام جگہوں پہ ترقیاتی کام ہو رہے تھے، ہمارے راولپنڈی میں بہت کام ہوا، ہمارے احساس پروگرام کا انیشیٹو وہاں سے لیا گیا۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ بزدار صاحب کی بہت ساری خامیاں ہوں گی، بہت ساری کمیاں ہوں گی، لیکن اس دور میں کام بھی ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ یہ کہہ رہی ہیں بزدار صاحب پرویز الہی صاحب سے بہتر تھے؟ بالکل بہتر تھے۔ آپ بالکل اچھا، دوسرا ایک اور سوال سن لیں، آپ کا خیال ہے حمزہ شہباز بھی پرویز الہی صاحب سے بہتر ہوں گے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میرے آپ ووٹ تو دیکھیں مومنہ بی بی، آپ ووٹ تو پرویز الہی صاحب کے خلاف نون لیگ کو ڈالنے جا رہی ہے نا۔ آپ دیکھیں ایفیکٹولی آپ کے ووٹ کا فائدہ نون لیگ کو، میں تو صرف پرویز الہی کو ووٹ نہیں دے رہی، میں تو ووٹ ڈالنے نہیں جا رہی۔ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ جو اختلافات کو یہ جو ایک دی جا رہی ہے نا شکل کہ خدا نخواستہ میں نے پارٹی بدل لی ہے یا میری وابستگی بدل گئی ہے، 15 سال سے میں اس پارٹی کی کارکن ہوں۔ آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے ویسے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آپ مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں۔ واسق صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے میں نے پارٹی چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی۔ آپ میرے موقف لے لیں۔ فواد صاحب کی بات آپ نے کی نا، تو فواد صاحب اگر اتنا جانتے ہیں کہ کس نے کتنے پیسے لے لیے، کس نے پارٹی بدل لی، کون کہاں چلا گیا، اگر اتنا حقائق کا علم رکھتے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کی ایف آئی آر کیوں ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہو رہی؟ وہ تو اس پہ تو تحریک انصاف بھی میرا خیال ہے اب موقع بیٹھ گئی کہ کیوں نہیں ہو رہی۔ لیکن مومنہ بی بی، آپ ایک بات اور جانتی ہیں، پاکستان میں جب ضمیر جاگتے ہیں وہ کسی وجہ سے جاگتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں جاگ جایا کرتے۔ عموماً لوگ جب مخالفت کرتے ہیں اپنی جماعت کی کسی وجہ سے کیا کرتے ہیں۔ میں نے بہت عرصے سے سیاست دیکھتا آ رہا ہوں، جب لوگ کہتے ہیں نا جی ہم اصولی اختلاف ہے، تو میں بڑے بڑے واقعات بتا سکتا ہوں جس پہ اختلاف ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا۔ اب آپ کا اگر اصولی اختلاف ہے تحریک انصاف کے ساتھ تو بہتر راستہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں اور کہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن کیونکہ مجھے سیٹ تحریک انصاف نے دی ہے میں یہ سیٹ تحریک انصاف کو واپس کر رہی ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایک بہتر اخلاقی طریقہ۔ درست ہے، یہ بات میں اپنے پچھلے بھی ایک آدھے پروگرام میں کر چکی ہوں کاشف صاحب، کہ اسمبلی کو دوبارہ سے الیکشن میں ڈال کر صرف پرویز الہی صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ بنا کر اسمبلی کیوں ڈیزالو کی جائے؟ ہم لوگ ریزائن بھی کر سکتے ہیں، سب سے پہلے میں جا کے اپنا استعفیٰ خان صاحب کے قدموں میں رکھوں گی میں
میں پیش کرتی ہوں اپنا استعفیٰ. لیکن یہ ہے کہ اس پہ اعتماد کے ووٹ کے دیکھیں میڈم اعتماد کے ووٹ کے بعد استعفیٰ دیں گی آپ؟ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا, پاکستان تحریک انصاف نے ان پر بے شمار بھروسہ کیا, اپنے 176 ووٹ ان کو دیے. کیا اخلاقیات کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ کے خلاف 2 بار عدم اعتماد آئی؟ جب آپ اسپیکر سے تب بھی آئی, جب آپ وزیر اعلیٰ ہیں تب بھی آئی. آپ آئے, آپ اپنے 10 ووٹ لے کے آئے, خان صاحب یہ میرے 10 ووٹ ہیں, آپ نے بہت بھروسہ کیا, لیکن اب میں آپ پہ بھروسہ کر رہا ہوں, میری جماعت آپ پہ بھروسہ کر رہی ہے. یہ استعفے لیں چاہے ووٹ لیں, آپ اپنا کینڈیڈیٹ. میڈم آپ اپنا استعفیٰ کب دے رہی ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا میں قدموں میں رکھوں گی عمران خان صاحب کے, بہتر ہوگا آپ کی پارٹی کو یہ فائدہ ہوگا. تحفظات سن لیں خان صاحب, میں استعفیٰ لے کے جاؤں گی لیکن خان صاحب کو پیش کروں گی. یہ بہت بڑی بات آپ کر رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب آپ کو کل بلا لیں تو آپ اپنا استعفیٰ لے کر جائیں گی, وہ خان صاحب کو اور اسمبلی میں جمع کرا دیں گی. میرے تحفظات سنیں گے خان صاحب, اپنی پالیسیز پہ ریویو کریں گے, جس طرح وہ فرمائیں گے ویسے ہوگا. نہیں ریویو, اچھا وہ آپ جو کہیں گے ان کے مطابق خان صاحب کو چلنا ہوگا. جب جاگتے ہیں ضمیر, جب جاگتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب کا بھی ضمیر میرا خیال ہے 3-4 بار تو جاگ ہی چکا ہے. فواد چودھری صاحب کی کیا قیمت لگتی تھی؟ فواد چودھری صاحب دیکھیں میری بات سنیں, اس میں ایک میڈم لوٹی کہہ رہی ہیں تو خود تو وہ بہت بڑا کوئی لوٹے سے بھی آگے کی چیز بن گئے ہیں. یہ پاکستانی ٹرم آپ کی بات درست ہے, یہ جو لوٹے کی ٹرم ہے عموماً یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے طریقہ جب آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر یا ریزرو سیٹ پر خصوصی طور پر جب آپ الیکٹ ہو کے آئیں اور آپ اس پارٹی کے ووٹ کے خلاف جاتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں. آج آپ اپنا استعفیٰ دے دیں, کل آپ نون جوائن کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لوگ پارٹیاں چھوڑتے ہیں, دوسری پارٹیاں جوائن کرتے ہیں, لیکن یہ طریقہ لیکن میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو کل خان صاحب بلائیں اور کہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں, آپ ان کے پاس جائیں گی اور استعفیٰ دے دیں گی؟ بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میری کوئی ڈیل ہوگی یا خدا نہ خاصا, میں اپنے گھر پہ بیٹھی ہوں بھائی, جس نے آنا ہے یہاں آ کے بات کرے مجھ سے. نہ میں کسی سندھ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہوں, نہ میں کوئی مریم نواز کے دیے گئے کسی ٹھکانے پہ جا کے چھپی ہوں. میں تو اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی ڈے 1 سے. آپ کو پی ٹی آئی نے نہیں کال کیا یا بلایا پچھلے جتنے دنوں سے آپ کا نام چل رہا؟ نہیں جی بالکل بھی. اب مجھے میرے جو کلیگز ہیں جو سمجھتے ہیں میرے نظریات کو بھی, اس اختلاف کی وجہ کو بھی جانتے ہیں, وہ فون ضرور کرتے ہیں. لیکن لیڈرشپ چونکہ فواد صاحب انہیں جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 189 کا نمبر ہے. بھائی آپ الیکشن کرائیں 189 اگر نمبر ہے تو پھر انہیں ضرورت نہیں ہے نا مومنہ وحید کی جو ریزرو سیٹ پہ آتی ہے, جس کے بارے میں فواد صاحب پہلے ایک دن منہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں. فواد صاحب جیسے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کل کہاں تھے, یہ پرسوں کہاں تھے؟ آج یہ پی ٹی آئی میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سینٹ ہیں, ان سے بڑا سینٹ نہیں ہے کوئی. یہ خواتین کے بارے میں جو ان کا استحقاق مجروح کیا جاتا ہے, ایک تو ریزرو سیٹ کا تانا دے کر اور اس کے بعد ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کر کے, فواد صاحب کے منہ کھولنے کی آج بھی یہ کچرا اگلنے کی وجہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک ٹرائل شروع ہوا تھا اس میں تھوڑا سا بریک آ گیا تھا کل سے, لیکن فواد صاحب نے آج پھر اس کا ایک رستہ کھول دیا ہے. تو وہ کلٹ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, میری اپنی جماعت کا, اس کلٹ کے پیشوا جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب ہیں. یہ کوئی تربیت تو کر نہیں سکے, لوگوں کو آٹا تو دے نہیں سکے, بجلی دے نہیں سکتے, گیس یہ دے نہیں پا رہے, پنجاب ان کے ہاتھ سے. یہ سارا کچھ ویسے شہباز صاحب نے مرکزی حکومت نے دینا. میڈم یہ پنجاب حکومت کا کام نہیں ہے. میڈم یہ پنجاب حکومت کا کام نہیں ہے. سوال نہیں کرتا, ان کے مسائل پہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا, اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا. میرے تو بڑے بنیادی اختلافات تھے کہ کچھ کر لو صوبے میں, کچھ کر لو. اگر آپ 26 بل ایک دن میں پاس کر رہے ہیں, ان بلز کا عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا کسی کو سستا آٹا مل رہا ہے یا آٹا بھی مل رہا ہے, بجلی مل رہی ہے؟ گیس کی وجہ سے جو انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میم. یہ مسئلہ یہ کہ گیس اور بجلی تو وفاقی حکومت کا کام ہے دینا, یہ صوبے کا کام نہیں ہے. لیکن آپ کی کیا زرداری صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے, کسی رانا ثناء اللہ صاحب سے, کوئی عطا تارڑ صاحب, کسی سے بات ہوئی ہے, کسی سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ خدا کا خوف کریں کاشف عباسی صاحب, اگر مجھے آپ نہیں جانتے تو اس میں میرا کوئی. میڈم میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ انکار کر سکتی ہیں. میں بہت ڈائی ہارڈ, اور میں آپ کو واقعی نہیں جانتا, میں تو پہلی دفعہ آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوں. اور آدھا سوشل میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ یہ نہیں کر سکتی. تو میں ملاقات تو بہت دور کی بات ہے, میرا تو کہیں کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. یہ جو بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں نا, میرا تو کسی بیچ کے آدمی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. جی بالکل درست آپ نے. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہے کہ اب 2-3 چیزیں پولیٹیکلی واضح ہو گئی ہیں شاید آپ کے بیان سے. آپ ایک تو کہہ رہی ہیں کہ آپ آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, دوسرا آپ کہہ رہی ہے کل عمران خان صاحب بلائیں, آپ ان کو استعفیٰ دے دیں گی, جا کے اپنا جمع کرا دیں گی. اگر وہ الیکشن کمیشن میں بھیج دیں گے تو آپ کی جگہ کوئی نئی ممبر آ جائے گی, اور یہ کل کا کل ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلائیں تو میں بالکل اپنے ریزرویشنز. لیکن اگر عمران خان صاحب آپ کو بلاتے ہیں
اور آپ کہتے ہیں جی میرے یہ تحفظات ہیں اور عمران خان صاحب آپ کی تحفظات سے اتفاق نہیں کرتے، کیا پھر بھی آپ استعفیٰ دے دیں گی؟ بالکل، خان صاحب کی امانت ہے یہ سیٹ.